مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ جو کچھ ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہمارے نفع کے لیے ہے، جن چیزوں کے چھوڑنے کو کہتا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لیے۔ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی۔ اے میرے بندو، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میرے عبادت سے وہ بڑا نہیں ہوتا، میری نافرمانی سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم۔ یہ ایک حدیث میں نہیں، دو حدیثوں کو جمع کر کے بیان کر رہا ہوں کہ اے میرے بندو، تمہارے اول آخر، تمہارے انسان جنات، تمہارے زندہ مردہ، تمہارے خشک اور تر، تمہارے چھوٹے اور بڑے، تمہارے مرد اور عورت، سب کو لپیٹ لیے۔ کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے فرما بردار ہو جائیں۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تمہارے سجدوں سے بڑا نہیں ہوتا، میرے آپ کے روزوں سے بڑا نہیں ہوتا۔ پھر اس کا الٹ، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، پھر سب کو احاطے میں لے لیا۔ پھر کیا کہا؟ کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے حد درجے کے نافرمان بن جاؤ۔ سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک، باقی اس سے چھوٹی ہے۔ تو تم پوری کائنات کا ہر آنکھ جھپکنے والا مشرک ہو جائے، بتوں کا پجاری ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ سارے گناہ اکٹھے ہو جائیں، ما نقص فی ملکی شیئا، تم سب کی نافرمانی تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں لا سکتی۔ وہ کمی سے بھی پاک ہے، وہ زیادتی سے بھی پاک ہے، وہ پہلے ہی اس مقام پر ہے کہ جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری کبریائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کا ایک عام مفہوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جو کچھ ہے اس سے بڑا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جو کہ لفظ افعل میں یہ معنی پایا جاتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ یہ کہنا زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی چیز ہے۔ چیونٹی چھوٹی ہے، ہاتھی بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹی مخلوق ہے، ایک بڑی مخلوق ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، ایک چھوٹے پیمانے پر ہے، ایک بڑے پیمانے پر ہے۔ لیکن اللہ زمین سے بڑا ہے، ان آسمانوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے،
یہ بے جوڑ بات ہے، چونکہ اللہ کے سوا ہر چیز محدود ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اللہ کی بات اللہ کی زبان سے بتا دوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لاہور والے مجھے یاد کریں نہ کریں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، اور سبح کے لفظ میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہیں۔ ہم نے تو تسبیح پڑھی چپ ہو گئے، تسبیح پڑھی روٹی کھانے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھی سو گئے، تسبیح پڑھی کوئی ڈیلنگ میں شروع ہو گئے، لیکن میرا رب کہتا ہے یہ کل للہ ما فی السماوات والارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چپا چپا، ریت کا ذرہ، پہاڑ کا ڈھیلا، پتھر زمین کا ڈھیلا، جنگل کی گھاس، گھاس کا پتا، پتے کی نوک، پتے میں چلنے والا پانی، اس پانی کا قطرہ، کائنات کے درخت، درختوں کے پتے، پتوں کی رگیں، رگوں میں چلنے والے پانی کے مولیکیولز، اور اس پر لگنے والے پھول، پھول کی پتیاں، پتیوں کی مہک، اور اس پر گھومنے والا بھمرا اور تتلی اور رس چوسنے والی مکھی، شہد کی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک لمحہ چپ نہیں۔ تیری 100-200 تسبیح نالوں نو کیڑا فرق پینا ہے؟ میں 1000 دفعہ کہا جی لا الہ الا اللہ، اس سے ساری کائنات لگی پئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں والا، حکمتوں والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہی اللہ ہے۔ زمین آسمان کی ملک، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملک۔ مالک کسی چیز کی، کسی چیز کا اونر، اور ملک بادشاہ، بادشاہ۔ جی یہ کرتا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ پاکستان کا صدر پورے پاکستان کا بادشاہ ہے، لیکن وہ میرے کرتے کا مالک نہیں، وہ یہ ہمارے گھروں کا مالک نہیں، ہماری پراپرٹیز کا مالک نہیں ہے۔ بادشاہ اور مالک، مالک انفرادی ملکیت کو بتاتا ہے، اور بادشاہ ملک اجتماعی ملکیت کو بتاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ میرا شہنشاہ، میرا رب کا رب کائنات، وہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ ساری کائنات کا مالک، انڈیویجول، انفرادی ملک، ملک صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، کوئی پارٹنر لا شریک لہ، کوئی آگے وارث متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی وارث نہیں، کوئی بیٹا بیوی نہیں ہے، کوئی پیچھے سے وراثت ملی ہے اللہ کو نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اوپر سے اس کا کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، وہ اوپر بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کا چپے چپے کا مالک اللہ ہے، ٹھیک؟ تو بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ تو اس کے لیے اللہ دوسرا لفظ آئے، عند ملیک مقتدر، انہیں بتاؤ کہ بادشاہ بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ کی اور ملک بھی اللہ کا، شہنشاہی بھی اللہ کی، اقتدار بھی اللہ کا، عروج بھی اللہ کا، طاقت بھی اللہ کی، خزانے بھی اللہ کے، آپ بھی اللہ کے، اور میں بھی اللہ کا، سب پر میرے رب کی چھاؤں ہے، میرے رب کی قدرت کے نیچے کل کائنات ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، کیا طاقت کا اظہار کیا ہے؟ یحیی و یمیت،
کسی کو مار کے دکھا دو، کسی کو زندہ کر کے دکھا دو، تم مارنے پہ آؤ وہ بچانے پہ آئے، ساری کائنات کو کند کر کے رکھ دے گا۔ تم بچانے پہ آؤ وہ مارنے پہ آئے، لوہے کی دیواروں میں روح کھینچ کے دکھا دے گا۔ بچانے پر آئے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں تھی، نہیں چلی۔ بچانے پر آئے تو وہی چھری خلیل ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، نہیں چلی۔ چونکہ بچانے والے نے بچانے کا جب ارادہ کیا تو فرعون کی چھری کو بھی کند کر دیا موسیٰ کے لیے، اور اپنے خلیل ابراہیم کی چھری کو بھی کند کر دیا اسماعیل کے لیے، جب بچانے پر آتا ہے، جب بچانے پر آتا ہے۔ ہاں، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ یہ اگلا جملہ سنانے کے لیے پیچھے سے پڑھا تھا کہ وہ ذات جس کی کوئی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں، شروع سے دیکھو تو ابتدا نہیں، آخر میں دیکھو انتہا نہیں، جگہ تلاش کرو تو لا مکان ہے، زمانے میں ڈھونڈو تو لا زمان ہے، اور ویسے دیکھو تو تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب۔ عجیب بات، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھ نہ دیکھ پائے، چلو اکتا اتھو تک ویک کے تھک گئی، لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ تو خیال بھی وہاں نہ پہنچ پائے، اتنا دور ہے۔ ایڈی دور ساڑھا کام کے میں بڑھنا ہے، جس وقت وہ دور ہے، دیکھو نا، میں ان لوگوں کے قریب اور برآمدے والوں سے دور ہوں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ان کے قریب ہونے کے لیے برآمدے میں جانا پڑے گا، پھر یہ دور ہو جائیں گے اور وہ قریب ہو جائیں گے۔ وہ شہنشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سے اتنا دور ہوں، نہ آنکھ پہنچے نہ خیال پہنچے، اور جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں، اسی وقت اسی پل میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ، واہ واہ، اچھی بات، کیا کہنا، یہ جو رہ گئی یہ اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکار، پھر دیکھ میں لبیک کیسے کہتا ہوں، میرے علاوہ نہ کسی اور کو پکارنا۔ ولا تدعوا مع اللہ احدا، ایمان والا وہ ہے جو صرف اللہ کو پکارتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تیرا رب اول ابتدا نہیں، تیرا رب آخر انتہا نہیں، تیرا رب ظاہر بلند و بالا کوئی اس سے اوپر نہیں، وہ تیرا رب باطن چھپا ہوا اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ شہنشاہ اعظم جسے نہ عرش کی ضرورت ہے نہ آسمانوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جبریل کی ضرورت ہے، جو نہ نبیوں کا محتاج ہے نہ رسولوں کا محتاج ہے، جو نہ کائنات کا محتاج ہے نہ جگہ زمان و مکان کا محتاج ہے، میرے سجدے سے اس کو کیا فرق پڑے گا، یا میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میرے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا یا نہ رکھنے سے، اس کی بارگاہ میں کچھ نہیں، میرے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔ کہ میرا رب جب کہتا ہے یہ کرو، اس میں نفع چھپا دیے، جب کہتا ہے مت کرو تو اس کے کرنے میں نقصان چھپا دیے۔ جھوٹ مت بولو، اس میں ہلاکت ہے، حرام مت کھاؤ، اس میں ہلاکت ہے، شراب مت پیو، اس میں ہلاکت ہے، زنا مت کرو، اس میں ہلاکت ہے، کھوٹ ملاوٹ مت کرو، اس میں ہلاکت ہے، سود میں مت پھنسو، اس میں ہلاکت ہے، غیبت نہ کرو، اس میں ہلاکت ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں ہلاکت ہے، بھی بچوں سے بدتمیزی سے پیش نہ ہو، اس میں ہلاکت ہے، اللہ کے سوا کس کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس میں ہلاکت ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرو، اس کے علاوہ میں ہلاکت ہے،
نماز نہ چھوڑنا اس میں ہلاکت ہے، روزہ نہ چھوڑنا تباہ ہو جاؤ گے، زکوٰۃ نہ چھوڑنا برباد ہو جاؤ گے، حج نہ چھوڑنا تباہ ہو جاؤ گے۔ جتنی چیزوں میں اللہ کہتا ہے یہ مت کر، اس کے کرنے میں نقصان ہے، جتنی چیزوں میں کہتا ہے کر لے، اس میں فائدے چھپائے ہوئے۔ اس وقت ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ ہم کہتے ہیں۔ روزہ، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور میرے رب کی قسم میں نہیں رکھوں گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے فرق پڑے گا، میں رکھوں گا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے فرق پڑے گا۔ نیگیٹو پازیٹیو رکھنے پر بے شمار رحمتوں کے دروازے میرے منتظر، نہ رکھنے پر بے شمار مسائل کے دروازے میرے منتظر۔ لہٰذا میرا رب جو اس قدر غنی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود اپنے بندے کے فائدے کے لیے یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اور ایک سبحان اللہ جو اتنا غنی ہو اس کو بھلا کس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے ابن آدم، مسلمان نہیں، متقی نہیں، روزے والا نہیں، حج والا نہیں، انسان آدم کی اولاد، جس میں اس وقت 6 ارب تو غیر مسلم ہیں، 1 ارب مسلمان ہے یا 1.25 یا 1.5۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ہائے اگلی بات اس سے بھی عجب، فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کا ایک امر مرد عورت کی طرف متوجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہوا ہے۔ اور بھائیو ایک انسانی فطرت، کہنے والے کی قدر نہ ہو تو کہے کی قدر نہیں دل میں ہوتی۔ کہنے والا کون ہے؟ اگر اس کی دل میں عظمت ہوگی جھکتا چلا جائے گا، اگر اس کی عظمت نہیں ہوگی اکڑتا چلا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی عظمت سے دل خالی ہیں۔ 70% لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، 100 میں 100 جھوٹ بول رہا ہے، 100 میں 100 جھوٹ بول رہا ہے، 100 میں 1 سچا نہیں ہے، 1,00,000 میں 1 سچا نہیں ہے۔ کہ کہنے والا کون ہے؟ اس کا اثر دل پر کوئی نہیں۔ جب کہنے والے کا اثر ہوتا ہے تو کہے ہوئے کا اثر اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا روزہ جن پر اثر تھا یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ صدیقی دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدوں کے خلاف سب سے خوفناک جنگ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب 1,00,000 کا لشکر، اور صحابہ 12,000، اور قائد خالد بن ولید، اور جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں مکے والوں کا، ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں مدینے والوں کا۔ پہلے حملے میں ہی قریش مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے۔ جھنڈا اٹھایا سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی زخمی ہو کر گر گئے اور جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مہاجرین اکھڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، انصار ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، برا بن مالک آج میدان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ انصاری تھے۔ تو انہیں انصار کو اکٹھا کیا اور 5 آدمی، برا بن مالک، کعب بن عجرہ، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ
عباد بن بشر، ان 5 آدمیوں نے 3000 انصار کو لے کر 1,00,000 کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے، اور آہستہ 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 ان کو دھکیلتے 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 قلعے کے اندر دھکا دے دیا۔ ان میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے جا کے دروازہ کھولا، اور خالد بن ولید کو اتنے زخم لگے کہ 1 مہینہ بستر پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے۔ یہ اتنی خوفناک جنگ تھی۔ جب تھوڑا سا پریشر کفار کا ریلیز ہوا اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تو زخمیوں کے پیچھے صحابہ دوڑے، کوئی مر رہا ہے تو بچا لیں، کوئی پانی چاہتا ہے تو پانی پلا دیں، تو زخمیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی سالم مولا حذیفہ کے پاس پہنچے، وہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مہاجرین کے، تو ان کو ہلایا تو وہ ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، فتح قریب ہے۔ ان کا کب پانی پیو گے؟ پانی پیو گے؟ کہنے لگے میرا روزہ ہے، میرا روزہ، یہ پانی میری ڈھال میں ڈال دے، ڈھال، یہ ڈھال میں پانی ڈال دے، اگر میں افطاری تک زندہ رہا تو میں پی کے افطار کر لوں گا، اور اگر میں اس سے پہلے چلا گیا تو میں اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ فتح ہوئی تو دوڑ کے پیچھے آئے صحابہ دیکھنے، تو پیسے ہی چلے گئے تھے، افطار کے بغیر ہی چلے گئے تھے، اور یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کے دسترخوان پہ انہیں افطار کروایا ہوگا۔ جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے، انہوں نے یوں روزہ رکھا۔ سانو پتا کوئی نہیں کون آکھی جاندہ، جی بھوک بڑی لگ دی ہے، پیاس بڑی، او جی رکھیا نہیں جاندہ، ایک او جی رکھیا نہیں جاندہ، نماز کیوں نہیں پڑھ دو جی پڑھی نہیں جانتا، جھوٹ کیوں بولتے ہو جی کام نہیں چلتا۔ ہر بات کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے، یوں میدان جنگ میں پیاسے تڑپتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ روزہ افطار کرنے کی نہیں ہوئی مہلت، اور اللہ نے بلا لیا۔ اور میرے نبی کی اولاد کا کیا بتاؤں، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے پھول، حسین بن علی، 12 گھنٹے کا روزہ نہیں تھا، 72 گھنٹے پورے قافلے نے نہ کھایا نہ پیا، بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ چھوٹے معصوم بچوں کی پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور ان کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ ہوئے گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے۔ لاہور کا تاجر ایک جملے میں کہتا ہے، پھر سود کے بغیر بڑا کاروبار تو ہو نہیں سکتا۔ ریڑھی والا، میں اس کو کیا گلا دوں، ریڑھی والا کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر تو پھر پھل نہیں بکتا، کاروبار نہیں بکتا، کیا کریں؟ یہ گھر کی عورتیں بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں، بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں، کوئی نفع نقصان کے چکر نہیں، بس ایک عادت ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک امر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے رمضان کو کیسے پیش کیا؟ نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ تبلیغ کو، نہ جہاد کو، نہ ذکر کو، نہ علم کو، نہ تہجد کو، نہ تلاوت کو، نہ سخاوت کو، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے اس کو پیش کیا۔ روزے کب فرض ہوئے؟ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال، پہلا رمضان روزے فرض نہیں، دوسرا رمضان ہجرت کا سال، شعبان کی 2 تاریخ اور دن پیر کا، پیر کے دن شعبان کی کیا بھائی 2 تاریخ، اور میرے نبی پر کتب علیکم الصیام کی آیت اتری، اور مہینہ ستمبر یا اگست۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9، اور سارے گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں دیکھے۔ ہمارا رمضان گرمی میں ہے
شاید اللہ نے اپنے نبی کا سارا رمضان گرمی میں گزارا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھی پیاس اور بھوک چکھائی ہے، تو تم کیوں نہیں بھوکے پیاسے رہ سکتے اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں۔ 9 رمضان آئے سارے شدید گرمی، چونکہ آپ 20 ستمبر 622 عیسوی مدینہ انٹر ہوئے، 8 ربیع الاول اور نبوت کا 14واں سال یا یکم ہجری کہہ لو، آپ مدینے میں انٹر ہوئے 20 ستمبر۔ تو گرمی تھی شدید، وہ سال ستمبر تک روزہ نہیں آیا، اگلے سال ستمبر تک رمضان آ گیا، اور وہ یوں پیچھے جا رہا ہے، اگست میں جا رہا ہے، جولائی میں جا رہا ہے، جون میں جا رہا ہے، اور جون تک، اور جون میں آپ دنیا اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری رمضان آپ کا جولائی، جو کہ آپ 7 جون کو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سے جو پچھلا رمضان تھا وہ جولائی کے اینڈ میں ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان شدید گرمی میں ہے، شدید گرمی۔ اپنی امت کو تسلی دلا دی کہ میں بھی پسینے برداشت کر کے جا رہا ہوں، بھوک پیاس برداشت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب میرے نبی نے رمضان پیش کیسے کیا؟ اب ممبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے کھڑے ہو؟ تو صحابہ پریشان ہوئے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تو نے ادادے ویکھیا بندہ ہی کوئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، سن تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، تو اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا جس نے آ کے اٹیک کرنا ہے اور ہم تیاری کریں؟ اللہ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، رمضان آ رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے کسی عمل کو نہیں پیش کیا جیسے آپ نے رمضان المبارک کو پیش کی۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئیں، روزے کے ساتھ جوڑ ہے کوئی، تورات بھی، زبور بھی اور انجیل بھی، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صحیفے بھی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب 21 رمضان کو اقرأ بسم ربک الذی خلق اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے لکھوا کر پہلے آسمان پہ اتارا گیا، اور پھر 23 برس میں اس کو اپنے حبیب پر اتارا گیا، اور پہلی وحی بھی رمضان میں آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان، مختلف دونوں روایت، پیر متعین، پیر کی رات، اور جبریل نے آ کر آپ کو نبوت کی خوشخبری سنائی۔ تو اللہ نے رمضان کو پسند فرمایا، اس کے لیے منتخب فرمایا آسمانی کتابوں کے لیے، اپنے محبوب کو نبوت کی خوشخبری سنانے کے لیے رمضان کو پسند فرمایا۔ اور پہلا دھماکہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، پہلے تو پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، پھر اللہ نے بدر کا معرکہ قائم فرما کے دکھایا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ رمضان میں 17 رمضان 12 رمضان کو آپ نکلے اور 17 کو معرکہ ہوا، اور جمعہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، سارے کافروں کے سامنے کھل کے بات آ گئی کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بھی کیا رمضان میں۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا، آپ رمضان کے مہینے میں مکہ میں داخل ہوئے، جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اسی مکہ میں اللہ آج آپ کو فاتحانہ داخل فرما رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کی رحمتوں کو لینے کا عمل ہے۔ اس کا
اس کی ایک آؤٹ پٹ ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی ملے گا، تقوی۔ اب میں ایک جگہ سے اور قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ قرآن نے لباس کے دو کام بتائے ہیں، ایک جسم چھپانا، ستر چھپانا، عیب چھپانا، اور خوبصورت بنانا، زینت۔ لباس ایک ایسی ضرورت ہے جو تھوڑا سا شعور پیدا ہوتے ہی بچہ اور بچی بھی ننگے پن کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے نکر پہناؤ، مجھے شرٹ پہناؤ، میں ننگا کیسے باہر جاؤں، میں ننگا کیسے باہر جاؤں۔ ہم جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اس میں بہت بڑا سبب ہمارے کپڑے ہیں۔ ننگا پن نہ انسانیت ہے نہ شرافت ہے۔ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے اتنی انسانیت ننگی ہوگی، اتنی تہذیب ننگی ہوگی، اتنا حیا رخصت ہوگا، اتنا شرم مر کے کسی قبر میں جا گرے گا، اور بے حیائی کا راج ہوگا، اور بے غیرتی تہذیب بنے گی، اور زنا ثقافت بن جائے گا، اور ناچ و گانا اور گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک یہ سب اس معاشرے کا حصہ بن جائیں گے جہاں لباس مختصر ہوتا چلا جائے گا عورت کا۔ تو میرے اللہ نے دو کام بتائے ہیں، تمہارا جسم چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں، ننگے پن میں کوئی خوبصورتی نہیں، ننگے پن میں کوئی حسن نہیں، سارا حسن لباس میں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک معصوم بچے سے لے کر 90 سال کا بوڑھا سمجھتا ہے، کافر بھی مسلم بھی۔ ٹھیک ہے، آگے ایک بات ہے جس کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا، اللہ وہاں سے نکال کے ہمیں ادھر لے جا رہا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ میرے بندو، تم دو چیزوں سے بنے ہو نا، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ایک جسم ہے ایک روح۔ جسم کا لباس میں نے بتا دیا، تو تمہاری روح کو بھی تو لباس چاہیے، اور روح تو اصل ہے۔ اگر روح نکل جائے پھر کوئی طارق جمیل نہیں کہے گا، پھر میت کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، جنازہ کہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا طارق جمیل صاحب کو اٹھایا جائے، کہیں گے میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا امی جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ نہیں ہے، روز نہیں ہمارے ہاتھوں میں یہ واقعہ ہوتا۔ تو میرا اللہ ایک بات وہ لایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لباس بھائی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اب اگلا ہم سمجھتے نہیں کہ روح بھی ننگی بھی ہوتی ہے اور لباس بھی پہنتی ہے، اور روح کا بھی ایک لباس ہے، اور روح کا لباس اس کے ستر بھی چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ ننگا آدمی معاشرے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ننگی روح اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اوکھا جا کام، اوکھا جا کام۔ پاگل آدمی ننگا پھر رہا ہوتا ہے، ایک شکل ہے کہ وہ پاگل ہے، کپڑے اتار کے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم ننگی روح مرد ہو یا عورت اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ آگ کا ایندھن بن جائے گی، اسے حسرت و ناکامیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ننگے بدن تو ہوں گے ہی ہوں گے، جب روح بھی ننگی ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا، گناہوں کا بڑھ جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا یہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، یہ ہار گیا، اسے پکڑو پکڑو۔ ننگی روح، ننگی روح پکڑو۔ اب مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، نافرمان مرد ہوگا تو فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں۔ یہ ہماری پولیس ہتھ کڑیاں یہاں ڈالتی ہے کلائی میں، لیکن جہنم کی پولیس جب اسے پکڑے گی تو ہاتھ سے نہیں، یہاں سے یہاں، اور یوں کریں گے،
اس کا سارا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا، اور ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا ٹائر کی طرح گھومتا ہوا وہ جا گرے گا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عورت کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، ویسے کلا بازیاں کھاتی وہ جا گرے گی، اٹھ کے کہے گی رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ یہ ننگی روح ہے جس سے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جسم کو لباس چاہیے، سب سمجھتے ہیں، ان پڑھ پڑھا ہوا، روح کو لباس چاہیے، یہ پڑھا ہوا بھی نہیں سمجھتا، ان پڑھ کیا سمجھے گا؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اور تقوی ایک لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی ایک لباس ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ بتاتا ہوں۔ کون پہنے گا؟ بتاتا ہوں۔ ہاں، تقوی کا لباس تمہاری روح پہنے گی۔ یہ کاٹن کا لباس تیرے جسم نے پہنا، اور تقوی کا لباس تیری روح پہنے گی۔ اس لباس نے تیرے بدن کے عیب چھپائے، تقوی کا لباس تیری روح کے عیب چھپا دے گا، اس میں سے شرک کو مٹا دے گا، کفر کو مٹا دے گا، حسد کو مٹا دے گا، بخل کو مٹا دے گا، ظلم کو مٹا دے گا، غفلت کو مٹا دے گا، کبائر کو مٹا دے گا، ہر قسم کے حرص و ہوس کو مٹا کر تیرے سارے عیب چھپائے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ وریشا، اس نے مجھے قابل دید بنایا، میں اس لیے دیکھا جا رہا ہوں کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے، تو میرے بندے بندی ایک تو تیرے عیب چھپائے، دوسرا کام کیا کرے گا؟ یہ تقوی کا لباس تجھے خوبصورت بنائے گا، تجھے ایمان دے کر، تجھے اخلاق دے کر، تجھے بندگی دے کر، تجھے سخاوت دے کر، تجھے محبت دے کر، تجھے ایثار دے کر، تجھے قربانی دے کر، تجھے اخلاص کی کڑھائیاں، کیا رنگ برنگے پرنٹ تیرے اوپر چھاپے گا تقوی کا لباس، کہ تجھے ایسا حسین بنا دے گا کہ ہر کپڑے کا حسن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہے، لیکن تقوی کے لباس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کتنا ضروری ہے یہ لباس؟ کتنا ضروری ہے یہ لباس؟ کہاں سے ملے گا؟ نہ کسی بازار جانے کی ضرورت ہے، نہ لبرٹی، نہ انارکلی، نہ لاہور، نہ ملتان، نہ کراچی، نہ پشاور۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ تجھے تیرے اندر سے ہی مل جائے گا، اندر سے ہی۔ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ تیرے اندر ہی ہے۔ کیسے؟ کہا تو روزہ رکھ، تجھے تقوی کا لباس مل جائے گا۔ یہاں بات لانا چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیا ہوگا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو، بے حیائی سے رکو گے، برائی سے رکو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دو، کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، تمہارا مال پاک، تمہارا بدن پاک۔ حج کرو، کیا ہوگا؟ یشہدوا منافع لہم، بڑے نفع ملیں گے۔ ٹھیک، تو ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف ہوں گے۔ اچھا، روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو، تمہیں اللہ تقوی کا لباس پہنا دے، اس کا تانا بانا بھی خود بنے گا، اس پہ پرنٹ بھی خود چھاپے گا، نظر آئے گا۔ جب تو قبر سے اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ یوم تبیض وجوہ، آج تو دیکھ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، اور جو ننگے رہ گئے اپنے جسم کو ڈھانکتے رہے اور روح کو لباس نہ پہنایا، یہ کیسے نکلیں گے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ یوم تسود وجوہ غبرۃ ترى ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ
کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. ارے میرے بھائی بہنوں، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے. میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو ننگے مر گئے تم دیکھنا کالی رات کی طرح چہرے تاریک، کالے پتھر کی طرح چہرے جسم تاریک ہوگا. تو بھائی روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقویٰ ملے گا. تقویٰ کیا ہے؟ میرا لباس ہے، میری روح کا لباس ہے، میری روح کی گندگیوں کو بھی دھو دیتا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنا دیتا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے. روزہ مجھے تقوی کا لباس پہناتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال کی تیاری کرتے. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے. لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو. بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور کچھ مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم نے قرآن رکھ لیا صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے. ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے. یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں، اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل 89 80 جمع 9 99 89 صرف 99 دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنے لگا ہے. یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہے. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات، یہودیوں سے بات. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی. لیکن یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی. لیکن اب کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے. اب کتنے بیٹھو؟ میں کہتا ہوں بھائی نواز صاحب ذرا میری بات سنیں. میں ان کو یہاں بلا لیتا ہوں، یوں بات شروع کر دیتا ہوں. اب سب کے دل میں آئے گا کوئی خاص بات ہے، تو خاص بات ہو رہی ہے نا، تو خاص بات ہو رہی. میرا رب قرآن کے 30 پاروں میں، میں قربان جاؤں کتنے تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنائے.
صرف 89 دفعہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ یا اللہ تو کی آکھی جانا ہے 10، اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تکرار کے ساتھ۔ تو میرے بھائی بہنوں، اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو۔ قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے، کرو۔ آدھا گھنٹہ نکال لو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، چلو ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا ہی لے لو کہ یا اللہ تو بتا تو کیا کہتا ہے، پڑھ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس پر آنے کی کوشش کرو۔ تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ میں جانے سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب مہینہ آ گیا، روزہ رکھو۔ فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، سفر میں ہو، بعد میں رکھ لو۔ ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو، لیکن لفظ کمال، کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا۔ تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا۔ روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، 4 چیزیں، اگر ہیں، نہیں ہے تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کر لے۔ پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے، شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے ہیں، خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ماؤں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے، ماں باپ کو۔ مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے ذمہ دار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پتر اگے چ سڑدا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ جاتا۔ ہاں، میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب دی ماں بھی آندی ہے جی اگے سڑدا پہ ہو سی تو میں نہ اکساں اللہ سائیاں میرے پتر نو بچا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں، پورے دین کو روک دیتی ہے، پورے دین کو روک دیتی ہے، صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین رک جاتا ہے۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی، وعدہ کیا نا، وعدہ، ان کی خطائیں معاف، یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دی، آپ کی طفیل معاف کر دی۔ تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ اب بولو، وہ آ گئیں۔ تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا، آج کل کی وجہ نہیں، وجہ سننا۔ کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا، مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہوں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا۔
تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو؟ پھر سفارش کرو گی؟ کہا نہیں، اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو۔ کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا۔ تو کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے۔ آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتا ہے، ربوہ سے ہے تربیت، اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے۔ اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو۔ یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے۔ یہ چیز بھائی تو کیا کر رہا ہے، اس کو نیچے رکھو، نیچے رکھو۔ یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو۔ اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پیر پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا۔ ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش نہیں دیتے۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر۔ کہ کس گل دی شاباش دیواں، سارا دن ستے رہندے شاباش دیواں، فلماں میں دن شاباش دیواں، گانے سن دن شاباش دیواں۔ میں کہا یہ تو برائیاں ہو گئیں، کوئی اچھائیاں بھی دیکھ، اچھائیاں بھی ہوں گی، چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پازیٹیو تار بھی ہے۔ تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو، وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ہر وقت ٹوکا ٹاکی، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا۔ اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو۔ 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ ظالم ماں ہے، وہ ظالم باپ ہے جو 3 سال کی بچی کو اپنی گود سے اٹھا کے اور ایک اسکول کی عورت کے حوالے کرتی ہے جو 25-30 ہزار تنخواہ پہ 30 بچوں کو پڑھاتی ہے۔ یہ ایک بچے کو نہ سنبھالے، اور وہ 30,000 پہ 30 بچوں کو کہاں سے سنبھالے گی؟ یہ ہمارے اسکولوں والے خود جتنا مرضی کمائیں، اتنی تھوڑی تنخواہیں دیتے ہیں ٹیچروں کو کہ وہ مشکل سے سانس لے سکیں، تو وہ خاک پڑھائیں گے وہ؟ ایسے ہی لطیفہ ہے، ایک ٹیچر نے کہا بچوں سے، بچوں بولو CUP سب پر۔ انہوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بولو CUP سب۔ انہوں نے پھر کہا مس CUP کب؟ کہا دیکھو بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سب پہ رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا لیبر کا کوئی قانون ہی کوئی نہیں، خود کروڑوں اربوں کمائیں اور امپلائیز کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ مشکل سے سانس لے سکیں۔ ایسی وحشت اور درندگی ہے، کس کس بات کا رونا رو۔
میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، غور سے سننا، قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بنوں گا۔ ہاں، اس مزدور کا وکیل میں بنوں گا، پتہ چل جائے گا اس دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک طرف ہو جاؤ، آج میرے رب کا اعلان ہے۔ تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، خون کے، ماں کے رشتے، باپ کا رشتہ، چچا، تایا، دادا، باپ کا رشتہ، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے، ان سے لڑائی جھگڑے، ماں کی طرف سے رشتہ، خالہ، نانی، نانا، ماموں، باپ کا رشتہ، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی بڑائی کا چکر ہے، اس سے بھی توبہ کرو، اپنے روزے کو بچاؤ۔ چوتھا، جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے۔ اپنے دل کو بھائیوں بہنوں غیبت، اب نفرت سے صاف کرو، بغض سے، کینہ سے صاف کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو، اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی۔ ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا، افطاری کر کے آنکھ لگی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا جو پہلا ہوتا تھا۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ، وہ آئے، مزدور تھے، افطاری کا سامان نہیں تھا، بیوی گئی سامان لینے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، دیکھا تو سوئے پڑے، کہا ہائے ابن سرمہ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ شروع ہو گیا کہاں؟ تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بہت غمگین ہوئے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، سحری تک کھاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں، ایک گلاس پانی، بس آپ کی سحری ہو جاتی تھی، اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اور اس کو امر تھا بھائی سورج کو دیکھتے رہنا، آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی، جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے۔ آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے، آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے، آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے، آپ نے ستو بھی پیا ہے، اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی ہے، دودھ بھی پیا ہے، زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے، زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی، افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، صحابہ کی، آپ تشریف لے گئے، افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے۔ سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں زیتون، جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا۔ ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں، تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ سورج کو دیکھتے تھے، اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے۔ تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا، سب نے کھا لیا، تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی۔ پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا، جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب ہفتے کو جاتے تھے قبا، ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں 17 رمضان، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، 17 رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے۔ اور آخری اشراق اعتکاف،
ایک پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا، اور جس رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، 20۔ ایک دفعہ اعتکاف آپ نے اٹھا دیا، ایسے ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بھی آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا، چھوٹا سا خیمہ تھا، اس میں چارپائی ہوتی تھی، اس پر بستر ہوتا تھا، اور کبھی آپ مغرب عشاء کے درمیان نہاتے بھی تھے، چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا سارا، آپ نے گرمیوں کا رمضان پایا تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے، اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا کھڑکی میں چلا جاتا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر دھو کے کنگھی فرماتی، تیل لگاتی کنگھی فرماتی۔ اب پیشاب استنجے کے لیے گھر تشریف جاتے، لیکن سحری اور افطاری اعتکاف کی حالت میں آپ نے گھر نہیں کی بلکہ مسجد میں آ کے نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کی دیکھا دیکھی 2 اور ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے، تو پھر آپ نے اپنا اعتکاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا ماحول بن گیا، اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی، خلوت اور تنہائی، تاکہ اللہ سے آدمی کھل کے بات کر سکے۔ تو پھر آپ نے وہ اعتکاف شوال میں 10 دن اس کے آپ نے پورے فرمائے۔ تو آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا آپ کا معمول تھا۔ اور ایک چیز آپ نے ہمیں دی، تراویح کی نماز، 3 دن آپ نے نماز پڑھائی، اور چوتھے دن مسجد بھر گئی، باہر بھی جگہ نہ ملی، تو آپ آئے ہی نہیں، سحری تک لوگ بیٹھے رہے۔ تو آپ سحری کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے، اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، اور رکعت متعین نہیں تھی، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے۔ صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر کہا بھائی ان سب کو میں جمع کروں گا، سب کو جمع کر کے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ نے 20 تراویح باقاعدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا۔ اور ادھر عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراویح پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں۔ یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی نا، آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری 2 رکعت رہ گئیں تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ انہوں نے کہا جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو بھائی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا منگوانا شروع فرمائی، اور اس وقت سے اب تک یہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم 2-4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ترویحہ ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، ترویحہ تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں ترویحہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جمع تراویح۔ مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے۔ انہوں نے تو ساری رات لگ جاتی ہے، وہ تو جا کے سحری میں مشکل سے جا کے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی۔ جب مدینے والوں نے دیکھا یہ تو طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھے گول تب بیت اللہ ہے نہیں، آپا کی کریے، انہوں نے 20 کی 40 کر دی، وہ کبھی 40 رکعت پڑھتے تھے۔ بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں، چونکہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تو وہ ان کے مقابلے میں 40 رکعت پڑھتے تھے۔ حافظ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے، مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے ان کا حلقہ تھا۔ میں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ میں جب حج پہ جاتا تو لمبا عرصہ ٹھہرنا ہوتا تھا، تو میں ان کے مغرب سے عشاء روزانہ بیٹھتا تھا، اور وہ بندہ علم کا ایک بحر ذخار تھا، اللہ ان کے درجے بولا۔ میں ملا بھی ان سے، ہم جا کے ملے، انہوں نے ہمارا اتنا اکرام کیا۔ تو تھوڑی سی میں نے بات کی نا عربی میں، تو مجھے ایسے دیکھنے لگے، چونکہ ان کو توقع نہیں تھی کہ کوئی پاکستانی اتنی اچھی عربی بولے گا، تو مجھے ایسے دیکھنے لگے۔ کچھ کہا نہیں، لیکن ان کے چہرے کو پڑھ رہا تھا کہ وہ میرے، چونکہ غیر ملک کی بات تھی، تو وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے۔ اب تو ہر جب بھول بھلیاں ہو گئی۔
تو پھر ہمیں چھوڑنے باہر تک آئے ننگے پاؤں، باہر تک ننگے پاؤں آئے باہر ہمیں چھوڑ. تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تراویح پر کہ میں اس کا عنوان میں دیکھتا ہوں بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کے اور بیٹھ جاتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے، یہ ان کی بڑی بھول ہے. اور پھر اس پر انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور وہ کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو کہتا اسے پڑھو. تو اللہ نے ہمیں ایک تراویح کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی. ایک سجدہ کتنی؟ اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے. کس چیز کا؟ سرخ یاقوت. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. ہر سجدے پر کیا ملتا ہے؟ ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. پھر تراویح اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندیو، دن کا روزہ رات کی تراویح میں نے دیکھا، میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. تو میرے بھائی بہنوں، ایک عشرہ گزر چکا ہے، 2 عشرے باقی ہیں. اسے ہم قیمتی بنا لیں، اسے قیمتی بنا لیں. لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، جس سے لڑے ہو صلح کر لیں، اپنی زبان سے جھوٹ نکال دیں، غیبت نکال دیں، بہتان نکال دیں، گالیاں نکال دیں. اور یہ بقایا 20 دن ہی کو کنٹرول کر رہے ہیں. کم از کم 20 دن اپنے سارے چیزیں بند کر کے قرآن کے آگے بیٹھ جاؤ. تھک جاؤ لیٹ جاؤ، پھر اٹھ کے پھر اپنے محبوب کی سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، قرآن پڑھو. تو یہ 20 دن ایسے گزر گئے تو انشاءاللہ تقوی کا لباس بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے گا. ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سری پیش کی گئی. آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی، کہیں سے پک کر آئی. تو آپ کھا رہے تھے تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا. آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے، تینوں کھا رہے ہیں. بلال آئے، یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم، اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے. اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دو. آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا، یعنی صبح ہو گئی. تو آپ نے یوں کہا تیرا بھلا ہو جائے، ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا. اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے، دیگ. تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذرا، مجھے دستی تو پکڑانا. تو انہیں ایسے نکال کے دے دی. تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے، اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا. عبید ناولنی الذرا، دستی پکڑانا. انہوں نے پھر نکال کے دے دی. آپ نے پھر یوں پکڑا اور پھینک دی. 2 بکرے کی 2 ہی ہوتی. آپ نے کہا ناولنی الذرا، عبید مجھے دستی پکڑانا. وہ کچے نکلے، یا رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی ہوتی. آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے. اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. آپس کی لڑائیاں معاف کرو، جھگڑے معاف کرو. جس سے بھی ہو، بیوی سے لڑائی ہے، بیوی کی خامد سے لڑائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، پارٹنر سے، دوست سے، اللہ کے واسطے دفن کر دو. اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے. اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو. یہ آگ جو بھڑکی ہے، مجھے پتہ ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں، لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا، بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی. لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے تھوڑے ہیں. لیکن تم تو نہ بھڑکو،
تم تو نہ بھڑکو، ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں، کفر سے بھر دیں۔ ارے بھائیو، کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو، افق کا رنگ دیکھو، آسمان کے تیور دیکھو، زمین کی گردش دیکھو، اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر، کفر کافر کفر کافر۔ کون جائے گا جنت میں؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو، دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو، دوسرے کو عزت دو، دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو۔ صرف اپنے واسطے نہ کھولو، اساں اندر جا کے تو ود کنڈا لا لینا کہ انو وڑن ہی نہیں دے۔ ایسی حماقت نہ کرو۔ میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے، اور میرا رب بڑا کریم رب ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ، درگزر کا رمضان بناؤ، راتوں کو تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، روزے کی زکوٰۃ ادا کرے، جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے، کھجور کے حساب سے کوئی 800-900، میں سے اندازاً کہہ رہا ہوں، اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپے بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے بعد کم از کم چلے 4 مہینے کے لیے ارادے کے لیے جو بھائی تیار ہوں، ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرا تھا، جو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ ماشاء 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 اللہ خوب۔ چلو بیٹھ جاؤ، مختصر دعا کر لیتے ہیں، افطاری کا وقت قریب۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے صدقات خیرات قبول فرما، یہاں جمع ہونا بھی قبول فرما۔ جتنے دوستوں نے روزہ رکھا ہے، تیرے بندے بندیوں نے، سب کے روزے قبول فرما لے، اور جو غفلت کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، کل سے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، آپس میں لڑے ہوں میں صلح کرا دے۔ ماں باپ کے نافرمان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کو بغض کینے سے پاک فرما دے۔ جتنے ہمارے بھائی کسی نشے کا شکار ہیں، انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے ہمارے بھائی سود میں جکڑے گئے، انہیں سود سے نجات عطا فرما دے۔ جتنے یا اللہ ہمارے بھائی کسی بھی بڑے گناہ میں ہیں، انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو پاکیزہ بنا دے، خیر کو غالب فرما دے، شر کو مغلوب فرما دے۔ جو تیری راہوں میں پھر رہے ہیں، ان کا پھرنا قبول فرما۔ جو تیرے بندوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں، ان کی افطاریاں، ان کی سحریاں قبول فرما، ان کے مال کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ مالداروں کو سخی بنا دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، بادشاہوں کو رحم دل بنا دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے جوانوں کو غیرت والا بنا دے، آپس میں الفت محبتیں پیدا فرما دے۔ ہم سے اور ان سب سے یا اللہ راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔